اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 161 161 شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وما، اور نہیں کانا ہے، لِنَبِيٍّ، کسی نبی کے لائق، ان یغل، خیانت کرنا، ومن یغلل، اور جو بھی خیانت کرے، یاتی، تو وہ لائے گا، بما، اس سے جو غلہ، اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر کسی کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ اتنا سخت قانون ہے اللہ کا کہ وہ کسی کے معاملے میں جو ہے نا ذرا برابر بھی گنجائش، لحاظ، یہ نہیں کہ بڑے کے لیے اور قانون ہے، چھوٹے کے لیے اور قانون ہے، نہ، مرد کے لیے اور قانون ہے، عورت کے لیے اور، ہر کسی کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جس کے لیے بہتر تھا اللہ نے وہ اس کو آرڈر کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب آگے کیا ہے؟ ہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی خیانت کرے گا، اللہ معاف کرے، نبیوں پیغمبروں کے بارے میں تو یہ سوچنا بھی نہیں، یہ جو ہے نا ٹھیک، کجا یہ کہ وہ یہ کام کریں۔ یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قانون کی بالادستی ہو جائے۔ اللہ کے قانون میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جو بھی جیسا کرے گا ویسی اس کو جزا، بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو، کسی نبی کو مخاطب کر کے اگر کوئی بات کرتے ہیں نا قرآن میں، تو وہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت، عبرت ہوتی ہے کہ عبرت تو نہیں کہہ سکتے، نصیحت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ قانون بہت سخت ہے اور اس میں، میرے قانون میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جو جیسا کرے گا ویسی اس کو جو نا ویسا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء تو پوری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ صرف ہماری جو ہے نا کانوں میں بات پکی ہو جائے، اس لیے، ٹھیک ہے؟ ظلم اللہ نے کہا نہیں کیا جائے گا کسی پر۔ ظلم کہتے ہیں کسی کو کی چیز کی رکھنے کی چیز جگہ کوئی اور ہو تو رکھ کہیں اور دی جائے، وضع الشیء فی غیر محلہ، ٹھیک ہے؟ اب شرک کو بھی ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا جاتا ہے نا۔ اللہ کے احکام ماننے کے بجائے غیر اللہ کے احکام، دل کی خواہش، خاندان، برادری، اپنے پرائے، غیر اللہ کے علاوہ سارے غیر ہیں، آپ کی دل کی خواہش بھی غیر ہے، اس کا حکم بھی مانیں گے تو غیر اللہ میں ہی آتا ہے وہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں نا، آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ٹھیک ہے؟ ظلم کے اوپر 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم کی کمی کے باعث ہم شارٹ کٹ کر کے آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا لفظ ہے؟ کیا، فامن، پھر جس نے، اتبع، پیروی کی، فالو کیا، رضوان اللہ، رضائے الہی کو، اللہ کی رضا جس نے جو ہے نا وہ چاہیے، کمن، اس شخص کی طرح ہوگا جو واپس لوٹا، بے سخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ومأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، وبئس المصیر، بری ٹھکانے کی جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ کیا اللہ کی رضا چاہنے والا شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے وہ
جو کہ اللہ کے دیکھیں جی، ایک بندہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ دوسرا بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے، تو جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو رات دن گناہوں میں ملوث ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ گناہ گار کا کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جہنم کا تعارف احادیث میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ہے، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑا جائے گا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم وہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کے ناشکرے جائیں گے، اور انتہا درجے کے ناشکرے جائیں گے۔ اللہ کو شوق نہیں ہے ہمیں جہنم میں بھیجنے کا، اللہ نے ایک یہ بھیجا ہے کہ بھئی یہ تم نے فالو کرنا ہے، تمہارے ہی فائدے کے احکام ہیں۔ پھر بھی جو اتنی سہولیات ہر چیز دی ہوئی اللہ نے، پھر بھی کوئی فالو نہیں کرتا، ہٹ درمی کی انتہا کر کے جاتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے نا جہنم کے دروازے کھلیں گے، جہاں پہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جئیں گے نہ مریں گے۔ موت مانگیں گے نا، عذاب سے پنشمنٹ سے تنگ آ کے کہیں گے نہیں، موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نہیں ملنی، موت آ جائے پھر تو چلو جان چھوٹ جائے نا تمہاری عذاب کی، ایک جسم کی سکن جل جائے گی، وی ول کریٹ فار یو ادر سکن، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نیو جلد، نیو سکن پیدا کر دیں گے، ایک کھال جل جائے گی جو دوسری چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جہنمی کے ایک کندھے سے دوسرے کے درمیان کی مسافت کئی میل، تیز گھڑ سوار جتنا سفر کرتا ہے نا اتنا فاصلہ ہوگا، اور ایک داڑھ جہنمی کی احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اتنی بڑی جہنم میں یہ آج کا موجودہ جسم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا نا، اس حساب سے اس کو جسم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ موت بھی نہیں آئے گی ادھر، بس ایک ہی ٹیسٹ چکھتے رہو اب جہنم کا، جو تم نے کرتوت کیے ہیں وہاں پہ تو بس رزلٹ ہوگا نا۔ آج تو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ظالم جو ہیں وہ ظلم کے اندر بڑھ رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جائیدادوں پہ قبضے، پراپرٹیز بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، ہیں جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہیں سب بس اپنے اپنے اس میں مست ہیں، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ انسان مر جائے، آنکھیں بند ہو گئے، اس کی قیامت شروع، حساب کتاب سٹارٹ ہو جاتا ہے روح سے، تو قیامت تو شروع ہو جائے گی جب جیسے ہی تم فرمایا تمہارے پاس نا ایک دن زندگی ہے، ایک دن کی زندگی ابھی کی، ابھی جو ہے نا میری لائف ہے، جو پاسٹ ہے گزر چکا وقت وہ میرا نہیں ہے، وہ نہیں آتا ہے گا، اور جو نیکسٹ کل ہے فیوچر وہ ابھی غائب ہے، لہٰذا ابھی کی فکر کرو اور ابھی کے اندر دیکھو اس ٹائم کون سا کام ہے اور اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اسلام کی کیا تقاضے ہیں، ابھی میں جو کر رہے ہوں یہ کر رہا ہوں اس میں کیا اللہ کا حکم کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ابھی کی زندگی ہے آپ کی، بس جو فیوچر ہے وہ غائب ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، ابھی ہو سکتا ہے مل جائے، نصیب میں ہوا، پاسٹ ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، تو نہ پاسٹ کی فکر کرو نہ فیوچر کی فکر کرو، فکر کرو جو ہے نا آج کی، ابھی کی، ٹھیک ہے۔ آپ فیوچر کے لیے ایک انسانی فطرت پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ، اور پلاننگ مسلم کی پلاننگ آخرت کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی اندر وہ مسافر کی طرح گزارا کرتا ہے، دنیا میں کچھ مل گیا نہ ملا تب بھی ٹھیک ہے۔ نبیوں کو، پیغمبروں کو دیکھیں نا کیسی انہوں نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، بالکل یعنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، نہ ان کے گھر میں، نہ ان کی بھوکیں کاٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا،
اور ہمارے تو دسترخوان ٹیبل پہ 10 دسترخوان ہوتے ہیں، 10 قسم کی ڈشز ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں اللہ نو اسی ملے اساں نہ گھر ہی ملا سی انہوں مصیبتاں واسطے، اے مصیبت میرے بچے تے کیوں آئی ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے ترجمہ روزانہ نہیں پڑھتے نا جو، ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ گلے شکوے یہ منع ہے، اسلام میں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بئس المصیر، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم وہ درجات الگ الگ درجوں میں ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، یعملون، عمل، بما، اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں نا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اس کی چوری کی سزا ہے، اس کو اتنے مہینے قید ہے، اس کو یہ ہے، فلاں کو اتنی سزا ہے، فلاں کو سزا اتنی زیادہ ہے، کیس کے حساب سے ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے۔ کس چیز کا احسان کیا یہ اللہ تو نے ہم پر؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے بھیجا ایک میسنجر، من انفسہم، انہی میں سے، فرشتہ یا کوئی اور مخلوق نہیں بھیجی جن کی لینگویج ہی نہ سمجھ آئے ان کو۔ قرآن تمہاری اپنی لینگویج اردو، پنجابی، پٹواری، انگلش، پشتو میں ہے بھائی، اس کو سمجھو، ورڈز یہی یوز ہوئے ہیں اس میں، شیف ڈیفرنٹ شیفز کے ساتھ وہی لیٹرز جو ہے نا یوز ہو رہے ہیں اگین اگین، ٹھیک ہے۔ تم میں سے ہی رسول آیا۔ اب ان لوگوں کی بھی نفی ہے جو کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، انسان نہیں تھے۔ ایسے ہیں فرقے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، نور تھے وہ، ان کا سایہ نہیں تھا۔ ایسی سی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے، ریفرنس مانگا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی، بس یعنی منہ بولتی بند ہو جاتی ہے ان کی۔ اسلام ہے ہی ریفرنس کے ساتھ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم، کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے۔ تلاوت دیکھیں، ایمان کس چیز؟ تلاوت کا میننگ ہوتا ہے پیچھا کرنا، پیچھے پیچھے۔ اب تلاوت جو پڑھتا ہے نا قرآن، وہ بھی لیٹرز کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا، پڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے لیٹرز جو لکھے ہوئے تو ان کا۔ تو تلاوت کا میننگ ایک یہ بھی ہے ڈکشنری آف عربک میں کہ وہ پیچھا کرتا ہے، رسول پیچھے چلتا ہے، علیہم، ٹھیک ہے، ان پر تلاوت بھی کرتا ہے اور پیچھا بھی کرتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے ان آیتوں پر، آیات ہی، آیتوں پر، کس پر؟ آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرتا ہے۔ یعنی ثابت ہوا انسان کا دل اور جسم کس چیز سے پاک ہوتا ہے؟ آیتوں سے، ٹھیک ہے، اسلام پڑھنے سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، الکتابہ، کس کی؟ کس کی؟ کتابہ، کتاب کی۔ آپ کی نظر ہے لیٹرز پہ؟ ہاں، ساتھ ساتھ بولیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ٹھیک ہے۔ کتاب و حکمت سے مراد یہ ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا نا، سنت، ان کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک، وَإِنَّ ہم نے پڑھا نا، ان اللہ، ان، بے شک، ان یہ اس کا بھی بعض جگہ پہ میننگ ہوتا ہے بے شک۔ ان کانوا، بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال، ضلالت، گمراہی میں، مبین، کھلی گمراہی میں تھے پہلے وہ، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ، اس سے پہلے وہ، یہدیکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے وہ کس میں تھے؟ قرآن اسلام آنے سے پہلے گمراہی میں تھے نا وہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن لے کے آئے، سنت لے کے آئے، تو کیا ہوا؟ پھر وہ پاک ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان کو تعلیم دی گئی۔ اللہ اکبر۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں صحیح طرح اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا ہمیں آخرت میں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔